قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا. شہباز شریف تقریر مسلم لیگ نون نے بجلی کے فالتو پلانٹس لگائے اور ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کی. جناب اسپیکر، آج قیامت خیز لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو مجھے بتائیں کہ اگر فالتو بجلی ہم نے پیدا کی تھی تو پھر آج لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اور آج اسکولوں اور کالجوں میں بچے اور بچیاں بے ہوش کیوں ہو رہی ہیں؟ جناب اسپیکر، سچی بات یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگا کر لوڈ شیڈنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اور یہی وہ بات ہے کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بجلی ہم نے مہنگی ترین بجلی پیدا کی. جناب اسپیکر، آپ اس طرح کے اشارے نہ کریں. آپ اسپیکر ہیں، آپ اسپیکر ہیں. اسپیکر کا بڑا قد ہے. میں اس کو سائڈ پہ کر رہا ہوں. آپ جناب اسپیکر، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بجلی کے سستے ترین منصوبے نواز شریف کے دور میں لگے، اور یہی وہ بات ہے جس سے یہ لاجواب ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن تو دور کی بات ہے، اربوں روپے بجلی کے منصوبوں میں بچت ہوئی. اور اگر یہ پلانٹس نہ ہوتے تو 8 گھنٹے کے بجائے، میری طرف دیکھیں اسپیکر صاحب، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی. لہذا الحمدللہ نواز شریف نے بجلی بنائی، انہوں نے قوم پر بجلی گرائی. اور یہی فرق ہے مسلم لیگ نون کا اور پی ٹی آئی کا. اور جناب اسپیکر، یہ کیسی ترقی اور خوشحالی ہے، یہ کیسی ترقی اور خوشحالی ہے کہ آج 1200 ارب روپے کا جو کرونا کا پیکج ہے وہ بدترین غفلت اور کرپشن کا شکار ہو چکا ہے. دنیا کے ممالک میں ویکسین کے لیے وہاں کے حکمران دن رات وسائل جمع کر رہے ہوں. دنیا کے ممالک اپنی قوموں کو کورونا سے بچانے کے لیے اربوں ڈالر کی ویکسین خرید رہے ہوں، اور یہاں پر ہمارے حکمران، ان کو احساس تک نہیں ہے، بے حسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں. جناب اسپیکر، اگر اس ملک میں عمران خان مسلط نہ ہوتے تو آپ یقین کر لیں کہ اس ملک میں کورونا کے حوالے سے عوام کی حالت اتنی ابتر نہ ہوتی. میں خود نمائی سے کام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سلیم، آپ سائڈ پہ جائیں، کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے ڈینگی کا جس طرح مقابلہ کیا، ڈینگی کے بارے میں ڈاکٹرز کو، نرسز کو، ایکسپرٹس کو زیادہ تجربہ نہیں تھا. سری لنکا کے ایکسپرٹس بلائے، لمبی کہانی ہے، انہوں نے ہمیں بڑا ڈرایا کہ خدا نہ خواستہ 25,000 لوگ فوت ہو سکتے ہیں. لیکن اس مالک کا کرم ہے کہ ہم نے دن رات محنت کی، چاہے وہ پولیٹیشین تھے، چاہے وہ ڈاکٹر تھے، چاہے وہ ایپٹمالوجسٹ تھے، چاہے وہ نرسز تھیں، چاہے وہ بیوروکریٹس تھے، چاہے وہ پیرامیڈکس تھے. دن رات کام کر کے ڈینگی کا مقابلہ کیا. ہم نے ہسپتالوں میں فری بلڈ ٹیسٹ کیا، ہم نے پلیٹلیٹ مشینیں باہر سے ہوائی جہاز سے ہم نے ایئر فریٹ کروائیں، ہم نے سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج کروایا. پرائیویٹ لیبارٹریز کو، پرائیویٹ ہسپتالوں کو ہم نے پابند بنایا. 90 روپے کا ٹیسٹ کی قیمت رکھی. بعض ہسپتالوں نے احتجاج کیا، ہم نے پرواہ نہیں کی. اور پھر دیکھیں جناب اسپیکر کہ پھر
उस साल को मोबिटीज को शामिल करके मरीज सिर्फ 250 लोग या 250 अल्लाह को प्यारे हुए और अगले साल एक मौत भी डेंगू के हवाले से वाकया नहीं हुई। तो जनाब स्पीकर ये क्या था? यही वो स्ट्रक्चर है, यही वो निज़ाम है कि इमरान खान नियाजी और उनकी टीम पाकिस्तान के करिया जाते, वसाइल इकट्ठे करते, तवानाइयाँ यकजा करते, दिन रात फिरते कराची में, लाहौर, कोयटा, पेशावर और पाकिस्तान के देहातों में, कस्बों में, और वैक्सीन की खुद सुपरविजन करते। लेकिन ये तो ख्वाबे गफलत में ये मदहोश थे, इनको अवाम का कोई एहसास नहीं था। सिर्फ वो वैक्सीन जो तोहफे में मिली बस उसके ऊपर इत्तफाक किया, वगरना जो चीनी और जो आटे के स्कैंडल और जो कॉटन के स्कैंडल मैं अभी बताऊंगा, वो अरबों रुपए जो कौम के खाए गए, अगर वो पैसे ये रखते तो आज वैक्सीन भी वाफिर तादाद में होती, और अगर इमरान खान नियाजी हिम्मत करते तो पूरे पाकिस्तान में चप्पे चप्पे में जाकर वैक्सीन लगाते और कौम को कोरोना से महफूज करते। इनकी बदकिस्मती है कि इनको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा आफत भी आई, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी, ये उससे फायदा उठा सकते थे, मगर इनके ये नसीब में नहीं था। जनाब स्पीकर, मैं पूछना ये चाहता हूं कि इन्होंने कौन सी तरक्की की है? ये है वो वैक्सीन का एक चार्ट। पाकिस्तान इस खत्ते में वैक्सीन के हवाले से सबसे पीछे है। आपने शायद इसको पढ़ना तो नहीं, मगर मैं आपको ये पेश कर रहा हूं कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। जनाब स्पीकर, वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की एक्सपोर्ट्स के जरिए है, बरामदात के जरिए है। मुझे इससे पूरा इत्तेफाक है, लेकिन इन 3 सालों में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 35% कम करने के बावजूद 2018 का जो एक्सपोर्ट का लेवल था पीएमएलएन गवर्नमेंट का, ये उससे आगे आज तक नहीं जा सके। 35% रुपए की कदर कम की, लोगों को महंगाई के चक्की में पीस दिया, और उसके बावजूद भी ये कम नहीं कर सके, डॉलर एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं सके। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, 3 सालों में मालियाती खसारा 10,000 अरब रुपए से तजावज कर गया है 3 सालों में। और ये मालियाती खसारा जनाब स्पीकर, अगर नवाज शरीफ के 3 अदवार मिला लें, 93, 90, 93, 97 और फिर 2013 से लेके 18 तक 10 साल का नवाज शरीफ के दौर का मालियाती खसारा एक तरफ, और इन 3 सालों का मालियाती खसारा उससे भी बढ़ गया। आप बताइए, इसको कहते हैं तरक्की, इसको कहते हैं खुशहाली? मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान नियाजी इस मुल्क पर मुसल्लत ना होते तो आज पाकिस्तान तरक्की की शाहराहों पर तेजी से दौड़ रहा होता। जनाब स्पीकर, चंद लंगर खानों और मेहमान खानों से तरक्की नहीं होती। हाँ, ये बहुत अहम फरीजा है। साहिब हैसियत लोग बिल्कुल लंगर खोलते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन हुकूमतें उनका हाथ बटाकर ज़राअत और उसके साथ सनत, कारोबार, तिजारत को फरोग देते हैं।
اس کی پالیسیاں بناتے ہیں. اس کے بغیر جناب اسپیکر ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی, یہ ممکن نہیں ہے. آج جناب اسپیکر جو پر کیپٹا انکم ایک پاکستانی کی ہے وہ 13% نیچے جا چکی ہے, اور محنت کش مزدور اس کا نوالہ چھین لیا گیا ہے, اس کی ایک روٹی آدھی ہو چکی ہے. انہوں نے جناب اسپیکر ان 3 سالوں میں 13,000 ارب روپے کے قرض لیے ہیں 3 سالوں میں. یہ تاریخ کا ایک اور بدترین پہلو ہے. یہ تاریخ کا ایک اور بدترین پہلو ہے کہ 13,000 ارب روپے کے جو قرضے لیے ہیں جناب اسپیکر, انہوں نے 2018 میں نواز شریف کی قیادت میں جو ہماری اکانومی ہے اس کا والیوم, معیشت کا حجم وہ 313 ارب ڈالر تھا, جو آج ان کی نالائکی, ان کی انکمپٹنس, ان کی غفلت, ان کی کرپشن سے سکڑ کر 296 ارب پہ آ چکی ہے. یہ ہے ترقی اور یہ ہے خوشحالی. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان نیازی اس ملک کے اوپر مسلط نہ ہوتے تو آج ہماری اکانومی 313 ارب ڈالر سے بڑھ کر 370 ارب ڈالر پہ ہوتی. اور جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنریبل وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم گنے اور کپاس اور ہم دوسری اجناس میں خود کفیل ہو چکے ہیں, اور دوسرے سانس میں کہا کہ پاکستان اب ان اشیاء کا ڈیفیسٹ ملک بن چکا ہے, یعنی اشیاء خوراک میں پاکستان نیٹ امپورٹر بن چکا ہے. کتنے دکھ اور درد کی بات ہے کہ جو دھرتی سونا اگلتی ہو, جو دھرتی اتنی زرخیز ہو, جہاں پر کسان اتنا قوی ہو, محنتی ہو, جناب اسپیکر وہاں پر پاکستان کا ایک کا نیٹ ایکسپورٹر کے بجائے نیٹ امپورٹر بن جانا, اس سے بڑی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. مگر وزیر خزانہ بتائیں کہ اگر بمپر کراپس ہوئی تھی تو پھر آٹے کی قیمت 35 سے 85 پہ کس طرح پہنچ گئی؟ اگر بمپر کراپس ہوئی تھی, اگر وافر کراپس تھی تو پھر چینی کی قیمت 52 روپے سے 100 روپے سے اوپر کس طرح چلی گئی؟ جناب اسپیکر, میں آپ کو آج راز کھولے دیتا ہوں, میں آپ کو آج حقائق بتانا چاہتا ہوں. عمران خان نیازی وہ ہے ذمہ دار اس سارے کرائسس کا. چینی کو 100 روپے پہ پہنچانا ذمہ داری عمران خان کی ہے, آٹے کو 85 روپے پہ پہنچانا اس کی ذمہ داری عمران خان نیازی کی ہے. کیوں؟ اس کی میں حقائق سے آپ کو دلائل دینا چاہتا ہوں. انہوں نے جناب اسپیکر عمران خان نیازی نے 11 لاکھ چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. اس کی کیا منطق تھی؟ کیوں دی گئی؟ چلو اس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ بات وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایکسپورٹر کو اربوں روپے کی سبسڈی دی. ایسے حالات میں جبکہ سبسڈی کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کہ روپے کی قدر میں تیزی سے کمی آ رہی تھی. روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 140 تک پہنچ گیا تھا, 150 تک پہنچ گیا تھا, اور سبسڈی کا فائدہ ایک, اور دوسرا یہ ونڈ فال پروفٹ, یہ بونینزا, جناب اسپیکر یہ بونینزا
وہ ان ایکسپورٹرز کی جیبوں میں گیا اور پاکستان کے خزانے کو ناقابل اطلاقی اربوں روپے کا نقصان پہنچا. یہی وجہ ہے کہ ویکسین نہیں خریدی گئی. اگر پیسے جو ضائع ہوئے آپ کرپشن سامنے میں، نہ گزرے، مجھے بات کرنے دیں اسپیکر صاحب، مجھے بات کرنے دیں، سامنے سے نہ گزرے. مجھے بات کرنے دیں آپ. جناب اسپیکر، اگر یہ اربوں روپے کا ڈاکہ نہ پڑتا، اگر یہ اربوں روپے کا ڈاکہ نہ پڑتا چینی کی ایکسپورٹ میں، آٹے کی ایکسپورٹ میں، سبسڈیز میں اور ڈالر روپے کی ایکوٹی میں جیبیں بھرنے کا، تو آج اتنے پیسے ہوتے جناب اسپیکر کہ ہم دوست ممالک سے ویکسین کے علاوہ ہم اس ملک کے عام آدمی کو کورونا سے بچانے کے لیے ہم ویکسین خرید سکتے تھے. اور پھر جناب اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ بمپر کراپ ہوئی. کیسی بمپر کراپ؟ کاٹن، کپاس ہمارے دور میں 11 ملین بیلز ہوئی 2016-17 میں، یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ گانٹھ. الحمدللہ نواز شریف کے دور میں جو آج 70 لاکھ گانٹھ پہ پہنچ چکی ہے. یہ ہے ترقی، یہ ہے زراعت کی خوشحالی. انہوں نے زراعت کو بھی برباد کیا اور انہوں نے کاروبار کو بھی برباد کیا. اور جناب اسپیکر، آج عمران خان نیازی نے پاکستان کو بھارت سے کاٹن اور چینی منگوانے کا محتاج کرنے کا ایک انتہائی خراب منصوبہ بنایا. 2 مہینے پہلے بطور وزیر تجارت ECC کو سمری بھجوائی کہ جناب بھارت سے ہم چینی برآمد کریں اور کاٹن برآمد کریں، اور پھر کیبنٹ میں بطور وزیر اعظم اس سمری کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. یہ ان کی پالیسی، یہ ان کی سوچ، یہ ان کی گورننس، یہ ان کی حکمت عملی کہ 1 سیکنڈ کچھ اور دوسرے سیکنڈ کچھ. جناب اسپیکر، میں آپ کو ایک بڑے دلسوز واقعہ کی ذکر کرنا چاہتا ہوں. شہر رمضان میں گندم اور چینی لینے کے لیے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہماری بیٹیاں روزہ رکھ کر شناختی کارڈ ہاتھ میں لیے اور انگوٹھے پر لکیر لگوا کر لمبی قطاروں میں سخت چلچلاتی دھوپ میں صرف 1 کلو چینی اور 1 کلو آٹا کے لیے لمبی قطاروں میں لگی ہوئی تھی. یہ میں تصویر آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اذان ہو رہی ہے، یہ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اذان کا وقفہ. اس سے پہلے شہباز شریف حکومتی ارکان کے شور شرابے کے بیچ میں ان کا خطاب جاری رہا. قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوا. شہباز شریف دوبارہ تقریر کرنے آئے اور حکومتی ارکان کی جانب سے مسلسل نعرے بازی اور شور شرابہ کا سلسلہ بھی جاری رہا. مناظر بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں قائد حزب اختلاف شہباز شریف جب آج دوسرے روز قومی اسمبلی میں تقریر کرنے آئے تو اس دوران حکومتی اراکین کی جانب سے شدید
ہنگامہ آرائی کی گئی، شور شرابہ کیا گیا اور ایوان میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شہباز شریف کی تقریر کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے ارکان آمنے سامنے آ گئے۔ حکومت اور اپوزیشن ارکان کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف جملے بازی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آصف بشیر چودھری نمائندہ جیو نیوز ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ آصف، اب تک کی کارروائی سے متعلق اجلاس میں کیا کیا ہوا ہے شہباز شریف کی تقریر کے دوران؟ دوبارہ جب اجلاس شروع ہوا ہے تو وہی پہلے والی صورتحال جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر پیدا ہو گئی ہے۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں شہباز شریف کی نشست کے سامنے۔ شدید نعرے بازی کا سلسلہ جاری ہے، سیٹیاں بجانے کا سلسلہ جاری ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے سخت زبان استعمال بھی کی جا رہی ہے اور ایک شدید بد انتظامی اور مچھلی منڈی کا جو منظر ہے وہ یہاں پر اس وقت قومی اسمبلی کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسپیکر نے جن سیکیورٹی گارڈز کو ہدایت کی تھی کہ وہ ارکان پارلیمنٹ کو… آصف بشیر چودھری آپ سے مسلسل اپڈیٹس لیں گے، شکریہ آپ کا۔ ایک بار پھر شہباز شریف کا خطاب شروع ہوگا۔ مجھے بتائیں وہ بجٹ جو کسی کو سکون نہ دے سکے، وہ بجٹ جو غریب کی غربت کو کم نہ کر سکے، وہ بجٹ جو مہنگائی کو ختم نہ کر سکے، وہ بجٹ جو جناب اسپیکر غریب مریض کو مفت دوائیاں نہ دے سکے، وہ بجٹ نہیں، وہ فراڈ ہے، وہ سریحن دھوکہ ہے، شراب ہے۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، لہذا قوم کو آج ڈبیٹ نہیں ریبیٹ چاہیے، ریبیٹ۔ قوم کو آج ڈبیٹ نہیں ریبیٹ چاہیے، ریبیٹ۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو ان کی بدترین کارکردگی پر بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے 3 سال پہلے اپنے بجٹ میں جو ریونیو ریسیٹس کا جو دیا تھا تخمینہ، وہ 4,435 ارب تھا۔ جو وصول ہوا وہ 3,829۔ اگلے سال تخمینہ 5,555 ارب تھا، وصول ہوا وہ صرف 3,897۔ اور پھر رواں مالی سال میں ان کا تخمینہ ہے 4,963۔ شنید ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ 4,691 روپے جمع ہوں گے۔ تو جناب اسپیکر، اگلے سال کے لیے انہوں نے یعنی جو چوتھا بجٹ ہے اس میں 5,829 روپوں کا انہوں نے محصولات انہوں نے FBR کی انہوں نے بتائی ہیں ٹیکس میں۔ مجھے بتائیں کہ 3 سال کے اندر صرف 800 روپے کا اضافہ ہو ان 3 سالوں میں، تو کیا ایک سال میں 1100 ارب روپے یہ جمع کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑا جناب اسپیکر اس بجٹ میں جھوٹ اور فراڈ کیا ہو سکتا ہے؟ جناب اسپیکر، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انہوں نے ان 3 سالوں میں 1,200 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز کا غریب آدمی پر بوجھ ڈالا۔ اور میں آپ کو اس غریب گھرانے کی خود آپ بیتی سنانا چاہتا ہوں کہ میں ایک گھر میں گیا، وہاں پر ایک کمرہ تھا اور وہاں پر ایک خاتون جس کو پیڑی کہتے ہیں وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بیوہ تھی، کپڑے سلائی کا وہ کام کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، اماں آپ کا کیا آپ کا کاروبار؟ ان کے بیٹا میں صرف یہ کڑھائی کرتی ہوں، سلائی کرتی ہوں۔ میں نے کہا کتنی آمدن ہے؟ کہنے لگی کہ اگر رمضان شریف ہو تو پھر پیسے اچھے بن جاتے ہیں، لیکن عام حالات میں اور ان حالات میں گزر اوقات بہت مشکل ہے، زندگی ہم پر تنگ ہے۔ سامنے چارپائی پہ جس کے پنجابی میں جناب اسپیکر منجی کہتے ہیں، منجی، وہاں پر ایک جوان بچی وہ بیمار نظر آ رہی تھی
اور وہ لیٹی ہوئی تھی. میں نے پوچھا کہ یہ کون؟ ان کا کہ یہ میری بیٹی ہے. میں نے کہا کہ کیا بیمار؟ ان کا کہ اس کو تپدق کا مریض ہے. میں نے پوچھا کہ اس کا علاج ہو رہا ہے؟ کہنے کہ بیٹا اس کا خامند اس کو یہاں چھوڑ گیا ہے اور یہ اب اللہ کے سہارے ہے، میں اس کو دیکھ رہی ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کہاں پکاتی ہیں؟ کہیں گے اسی کمرے میں. میں نے کہا کہاں نہانے کا انتظام ہے؟ اسی کمرے میں. جناب اسپیکر، مجھے آپ بتائیں کہ ایک طرف خلق خدا کی یہ تصویر ہو، خلق خدا اس طرح تڑپ رہی ہو، اور دوسری طرف مٹھی بھر لوگ پاکستان کی دولت کو نچوڑ دیں، مٹھی بھر لوگ پاکستان کی دولت پر، چاہے وہ شوگر کی ایکسپورٹ کے نام پر، پلیز سائڈ پہ ہو جائیں. سبسڈی میڈم کے آپ نام سائڈ پہ ہو پر، جائیں پلیز. اور میڈم روپیہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں. سائڈ پہ ہو جائیں پلیز. سائڈ پہ ہو جائیں. کوئی ڈالر کے مقابلے سائڈ پہ ہو جائیں پلیز. اربوں خربوں آپ سائڈ پہ ہو جائیں. تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں. لوٹے جائیں. سائڈ پہ ہو جائیں میڈم کہاں پلیز. سے آئے گی؟ پھر واقعی ایک روٹی آدھی ہو جائے گی. پھر واقعی وہ بیوہ، اس کے اوپر زندگی تنگ ہو جائے گی. اور یہ مثال ایک بیوہ کی نہیں ہے، یہ وہ کروڑوں عظیم پاکستانی ہیں جو فجر کے وقت اللہ کے حضور جھکتے ہیں، رزق حلال کی تلاش میں دن رات آپ وہ سائڈ پہ ہو مارے جائیں. مارے پھرتے ہیں، مگر بڑی مشکل سے ان کا ایک وقت کی گزر ہوتی ہے. جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں وزیر اعظم نواز شریف کے زمانے میں محمد اسحاق ڈار، جو اس وقت وزیر خزانہ تھے، بڑی محنت، لگن اور شبانہ روز محنت کی بدولت پاکستان کے اندر 47 سال جو گزر ہوئے 47 سال تھے، ان کے مقابلے میں مہنگائی کو کم ترین سطح پر رکھا اور ریونیوز کو 2013 سے لے کر 18 تک دگنا کر دیا، یعنی 3,842 پر چلے گئے ہماری محصولات 1946 ارب سے. اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر، نہ کرو. آئی ایم ایف کا پروگرام بھی نماز جس طرح یہ کبھی آئی ایم ایف جا رہے ہیں اور کبھی آ رہے ہیں، نماز کے لیے کبھی وقفہ آئی ہے ایم ایف 20 سے منٹ. نکل رہے ہیں، 20 منٹ بریک کبھی پر آئی آپ ایم سے آئی ایم ایف. پریئر. نماز کے لیے 20 منٹ کا وقفہ. قومی اسمبلی کا اجلاس ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے. شہباز شریف خطاب کریں. پہلا آئی ایم ایف پروگرام تھا جو نہ صرف مکمل ہوا، اپنے کامیاب اختتام تک پہنچا، بلکہ آئی ایم ایف کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ٹیکس ریونیو بھی بڑھا، ترقیاتی منصوبوں پر کام ہوا، مہنگائی ہر سال کم ہوتی رہی ان 5 سالوں میں، اور سی پیک کے منصوبے ان کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہوتا رہا. میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں ابھی آپ کو ریکارڈ پیش کروں گا. اور ریکارڈ مدت میں بجلی کے منصوبے، سی پیک کے بھی اور پاکستان کے اپنے وسائل سے بھی وہ منصوبے جناب اسپیکر لگائے گئے، اور انہوں نے 3 سالوں میں 2 کروڑ پاکستانیوں کو خط افلاس سے نیچے دھکیل دیا. نواز شریف کے دور میں ان 5 سالوں میں 2 کروڑ پاکستانیوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے جایا گیا. یہ ہیں وہ جناب اسپیکر عظیم کارنامے جو جناب اسپیکر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دور میں ہوئے. اور آج یہ حکومت پی ٹی آئی جو دن رات پوری قوم سے مسلسل جھوٹ بولتی رہتی ہے، یہ حکومت، انہوں نے کہا، اعتراف کیا ہے کہ اس سال مزید
3,420. اب دیکھیے 3 کے بعد 420 کا ہنسا آ رہا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ لبوں میں ہنس رہے ہیں جناب اسپیکر, کھل کے ہنسے ہیں کہ 3,420 کی فگر. انہوں نے کہا ہے کہ قرض مزید لیں گے 3,000 اور 420. اب بتائیے کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ 3 سالوں میں انہوں نے قوم کے ساتھ 420 کی ہے, تو یہ تو ان کی اپنی جو فگر ہے جناب اسپیکر وہ بتا رہی ہے کہ اس سال انہوں نے 3,420 کے قرضے لینے ہیں. اور جناب اسپیکر دراصل یہ عوام کو 4,500 ارب روپے قرضے سے مزید ان کو لینے پڑیں گے اور عوام کے اوپر سختیوں اور ظلم کا اور بوجھ ڈالیں گے. تو اس کے بعد آپ کو کوئی شک رہ جاتا ہے کہ مہنگائی کا سیلاب نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ مہنگائی کا سیلاب غریب آدمی کو اس بجٹ کے ذریعے خس و خاشاک کی طرح بہا نہ لے جائے. ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ عمران خان نیازی جناب اسپیکر دن رات اس کنٹینر پر کھڑے ہو کر, جہاں پر آپ بھی شاید ہوتے تھے, وہاں پر کھڑے ہو کر انڈائریکٹ ٹیکسز کا بھاشن دیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ غریب آدمی کو وہ موت کے دہانے لے جاتے ہیں. جناب اسپیکر, انہوں نے ان 3 سالوں میں جو انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہیں وہ آپ کو علم ہوگا کہ وہ 15 سال میں پہلے کبھی نہیں لگائے گئے. جو انڈائریکٹ ٹیکسز جناب اسپیکر انہوں نے لگائے ہیں اور پھر اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکسز کا عوام پر بوجھ نہیں پڑتا. کیا عوام کچل گئے؟ عوام مڈل کلاس کچلی گئی ہے. غریب آدمی بیچارہ بے دم ہے, اس کو جان کے زندگی کے لالے پڑ گئے ہیں جناب اسپیکر. اور ان 66 صفحات پر مبنی جو تقریر آنریبل وزیر خزانہ نے جو پڑھی ہے, اس کے ہر صفحے پر صاف عیاں تھا کہ غربت, بے روزگاری, مہنگائی, معاشی تباہی, معاشی بربادی. 66 صفحے کے اس سپیچ کے اوپر ہر صفحے پہ یہ لکھا تھا. اور جناب اسپیکر, ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیا IMF کی مشاورت سے یہ بجٹ انہوں نے فائنلائز کیا ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ IMF نے ان کو اس حوالے سے کیا کہا ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ 11 جون کا جو بجٹ ہے جو انہوں نے پیش کیا, IMF نے اس کو اپروو کر دیا یا ابھی تک جواب دینا ہے. جناب اسپیکر, ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اور میں نے جناب اسپیکر یہ بار بار کہا ہے, ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, کہ یہ حکومت 3 سال سے مسلسل سفید جھوٹ بولتی آ رہی ہے, اور کہ بلکہ سفید جھوٹ سے بھی آگے جناب اسپیکر. اور وزیر خزانہ نے فرمایا کہ عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. کیا وہ اپنی بات پر قائم ہیں؟ کیا وہ اپنی اس بات پر سٹینڈ لیں گے کہ کوئی نیا ٹیکس عوام پر نہیں لگایا گیا؟ جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, آپ بھی سائٹ ہو جائیں پلیز, سائٹ ہو جائیں. عوام پر اگر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا رہا تو وہ ہمیں لے لیں اس ویڈیو اس کی کنفرمیشن دیں. ان کو ادھر پیچھے کر لینا.
تو ہمیں ان کی کنفرمیشن دیں جس کا ابھی تک کچھ علم نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں اور بڑی ہی ہوا میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ 383 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر میری طرف متوجہ ہوں. جناب اسپیکر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. جناب اسپیکر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جناب اسپیکر میں آپ سے جناب اسپیکر کہ شنید ہے کہ 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. تو بتائیے اگر یہ بات سچ ہے تو پھر وزیر خزانہ کو یہاں پر آ کر یہ بات کہنی چاہیے تھی, اس کو تسلیم کرنا چاہیے, وگرنہ یہ بات ایوان کی روایات کے نہ صرف خلاف ہوں گی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سیریس ایک فلا ہے جس کی کریکشن بڑی ضروری ہے. جناب اسپیکر شنید ہے کہ ان ظالمانہ ٹیکسوں میں LNG اور تیل کی امپورٹس پر, خام تیل کی امپورٹس پر 17% سیلز ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اور اگر یہ بات درست ہے جناب اسپیکر تو عوام کی مہنگائی ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑے گی. پسے ہوئے عوام بیچارے مزید پریشان حال ہوں گے اور زندگی ان کے لیے اجیرن ہو جائے گی. وہ اپنا خدا نہ کرے جسم بھی برقرار نہ رکھ سکیں جناب اسپیکر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں, اور پھر دودھ, دہی, ڈیری مصنوعات پر 17% GST لگایا جا رہا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کو علم ہے کہ ان حالات میں ایک غریب آدمی بڑی مشکل سے روٹی اور دہی کا انتظام کرتا ہے. آج اس ٹیکس کے ذریعے اس سے دہی اور روٹی بھی چھینی جا رہی ہے اور پھر چینی کے اوپر بھی ٹیکس لگا کر اس کو مزید مہنگا کیا جا رہا ہے. آپ KPK سے آپ کا تعلق ہے, آپ جانتے ہیں کہ جو محنتی آدمی ہوتا ہے, چاہے وہ کسان ہے, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ محنت کش ہے, وہ چینی کو چائے میں ڈال کر اپنی انرجی پوری کرتا ہے, توانائی پوری کرتا ہے. اب اگر چینی مزید مہنگی کر دی جائے گی تو وہ غریب آدمی وہ گھرانہ کہاں جائے گا. میں آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ایک غریب گھرانے کی تنخواہ ریل ٹرم میں اتنی گر چکی ہے کہ اس کو شام کو یہ فیصلہ کرنا ہے جناب اسپیکر کہ اگلے دن دال روٹی لانی ہے یا بیمار بچی کے لیے دوائی لانی ہے یا بیمار جو بسترے مرگ میں ماں ہے اس کو کس طرح کھانا کھلانا ہے, کس طرح پھٹے پرانے کپڑوں کی جگہ بنیان اور جرابیں لانی ہے. اس وقت پورے ملک میں یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف یہ ٹیکسز کی بھرمار اس نے پاکستان کے عوام, غریب عوام اور لوور مڈل کلاس کو جناب اسپیکر اپنے اس ٹیکسز کی سختی میں کچل دیا ہے. اور اس سے بھی اور سیریس معاملہ کہ شنید ہے کہ IMF کی شرائط کو طے کرانے میں بعض عالمی طاقتوں کا رول ہے. تو پھر اگر یہ بات ہے جناب اسپیکر تو عمران خان نیازی کو یہاں پر آ کر ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے, بتانا چاہیے کہ IMF کی کیا شرائط ہیں اور کون سی وہ طاقتیں ہیں جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں.
لیکن بدقسمتی یہ ہے جناب اسپیکر کہ عمران خان نیازی بطور وزیر اعظم کی ایسے جب معاملات آتے ہیں، حساس معاملے، تو سیٹ خالی ہوتی ہے. جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو سیٹ خالی ہوتی ہے. جب غربت اور بے روزگاری کی بات ہوتی ہے تو یہ وزیر اعظم کی سیٹ خالی ہوتی ہے. جب ویکسین کے ٹیکوں کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جب کرونا کے خلاف ایک جدوجہد کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر، جب فلسطین کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جب عوام کو ٹیکسوں کے اوپر دبانے کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر، جب غریب کے منہ سے نوالا چھیننے کی بات ہوتی ہے، جب 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. وہ لوگ، کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر جن کے لیے اللہ کی آسمان چھت کا کام دیتا ہے اور یہ زمین فرش کا کام دیتی ہے، ان کے پاس ایک کمرہ نہیں ہے. 6 یا 8 بچوں کے کنبوں کو کہاں پر رکھیں؟ جب ان 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر، مجھے بتائیے، جب دن رات جھوٹ اور جب چینی سکینڈل اور BRT سکینڈل، آٹا سکینڈل، جب ان کی بات ہوتی ہے جناب اسپیکر تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. اس لیے بات کریں تو کس سے کریں؟ اور آج جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے یہ 3 سال ہم نے جب ان کو 2013 میں پرانا پاکستان ان کے حوالے کیا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی، میں وہ اختصار کے ساتھ جناب اسپیکر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 5.8% کو ہم لے گئے اپنی ترقی کی، اور ہائیسٹ لیول پچھلے کئی سالوں میں ہم نے اچیو کیا. جناب اسپیکر، اس وقت دہشت گردی چاروں طرف تباہی مچا رکھی تھی. آپ جانتے ہیں KPK میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، مہران کی وادیوں میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں دہشت گردی نے تباہی مچائی تھی. اور کس طرح ہر روز مائیں، بہنیں، بزرگ، بچے، ماؤں کی گود اجڑ گئی اس دہشت گردی سے. عبادت گاہیں، جناب اسپیکر، اسکول، کالج، کچہری دہشت گردی سے محفوظ نہیں تھے. اور پھر ان حالات میں کون پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا؟ کوئی آنے کو تیار نہیں تھا ماں سوائے پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے پاکستان کو مصیبت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ گلف سٹیٹس ہوں. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. اور جناب اسپیکر، میں نواز شریف جب آئے 2013 میں تو انہوں نے الزام تراشی نہیں کی، مگر حالات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے کام کرنے کا فیصلہ کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 میں اسی PTI نے اسلام آباد کے دل میں، پاکستان کے اسلام آباد کے سینٹر میں ڈی چوک میں 6 مہینے پر محیط دھرنے دے کر پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا. آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں کہ انہوں نے جنازہ نکال دیا تھا. اور پھر جناب اسپیکر، کس طرح چینی صدر جب پاکستان ستمبر میں آ رہے تھے تو کس طرح ان کے دورے کو جناب اسپیکر ان کو مؤخر کر دیا گیا. اس PTI کے اس دھرنے کی نظر ہو گیا وہ دورہ، اور وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا. اس دورے نے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے
نئے دور کا آغاز کرنا تھا. میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس رات جب مجھے پتہ لگا کہ چینی صدر کا دورہ مؤخر ہو رہا ہے تو میں نے چینی سفیر کو خود فون کیا. ان کو ملا اس رات 11 بجے. میں نے کہا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں, کسی طور آپ کوشش کریں کہ یہ دورہ جو ہے یہ ڈیفر نہ ہو, مؤخر نہ ہو. اس نے کہا کہ شہباز شریف میں نے اپنی پوری کوشش کر لی, مگر ہم نے یہ بھی کہا تھا, مجھے یہ میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہتا ہوں, ہمیں یہ پتہ لگا کہ بعض مؤثر آوازوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہا کہ آپ 3 دن کے لیے دی چوک خالی کر دیں, چین کے صدر پاکستان آ جائے, معاہدوں پر دستخط ہو جائیں, بجلی کے منصوبوں کے لیے, گوادر کے لیے, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے, غربت کو مٹانے کے لیے, یہاں پر علاج معالجہ اور یہاں پر جو بے روزگاری ہے اس کے خاتمے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہٹیں گے, ہم یہاں موجود ہیں, ہم نہیں ہٹیں گے. اندازہ کریں آج یہ پاکستان کے بنتے ہیں سکے, جب پاکستان پکار کر ان سے مدد مانگ رہا تھا, جب پاکستان ہاتھ واسطے دے کر ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ دھرنا 3 دن کے لیے آپ ختم کر دیں. جناب اسپیکر, میں کہتا ہوں کہ کوئی سنگ دل بھی اتنی سنگ دلی نہیں دکھا سکتا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بدترین سنگ دلی تھی وہ کہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی قسمت کھلنے جا رہی تھی, انہوں نے اس کو بند رکھا. پھر 7 ماہ بعد چین کے صدر دوبارہ پاکستان آئے, شی جن پنگ, اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان معاہدوں کی نتیجے میں شگوفے پھوٹے, پھول کھلے, خوشبو آئی, اور ہر طرف ترقی اور خوشحالی کے منصوبے ان کے اوپر دن رات کام ہونے لگا. اور جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہی نواز شریف کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ایل این جی کے تیز ترین منصوبے لگا کر گیس کی قلت دور کی گئی, اور اس کا سہرا نواز شریف کی قیادت میں یہاں بیٹھے سابق وزیر اعظم شاہد عباسی کو جاتا ہے, یہاں بیٹھے ہمارے اس وقت کے پلاننگ کمیشن کے انچارج جناب احسن اقبال کو جاتا ہے, جنہوں نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ یہ منصوبے منظور کروائے اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوئے. جناب اسپیکر, 8000 کلومیٹر کی موٹر ویز بنی, آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, آپ بھی موٹر وے پہ آپ جاتے ہیں, آپ بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور پھر 8000 کلومیٹر سڑکیں بنی, گوادر پورٹ کو سڑکوں کے جال کے ذریعے پورے پاکستان کو جناب اسپیکر ملا دیا گیا, اور عالمی معیار کے بہترین ہسپتال قائم کیے گئے, جن میں پی کے ایل آئی پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, جو کہ جان ہاپکنس کا, آپ جانتے ہیں جان ہاپکنس کو, یہ اس کا ریپلیکا ہے جناب اسپیکر, جان ہاپکنس کا ریپلیکا ہے پی کے ایل آئی, اور جس کو انہوں نے پی ٹی آئی نے بدنام اور برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب کووڈ آئے, دیکھیے یہ قدرت کا نظام ہے, یہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. اسی پی کے ایل آئی کو انہوں نے دشنام ترازی کا نشانہ بنایا تھا اور کرپشن کے بے بنیاد بدترین الزامات لگائے تھے, اسی پی کے ایل آئی کو اس پی ٹی آئی نے, دیکھیے کتنی مماثلت ہے, پی کے ایل آئی اور پی ٹی آئی کو انہوں نے برباد کرنے میں کوشش نہ چھوڑی. اور جب کرونا آیا تو مجبور ہو گئے, ہاتھ پھول گئے, اور اسی پی کے ایل آئی کو کوارنٹین کے لیے اور اس کے لیے کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں اس کے لیے مین سینٹر بنا دیا. وہاں پر جناب اسپیکر بہترین انتظامات تھے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ ہم اس کا کریڈٹ نہیں لیتے, یہ خدمت پی ایم ایل این کے دور میں عوام کے لیے کی گئی.
میں یہاں پر لمبی فہرست ہے، میں اس فہرست کو گنواؤں تو رات پڑ جائے گی، فہرست ختم نہیں ہوگی، لیکن چند میں چیدہ جو منصوبے ہیں اس مد میں وہ گنوانا چاہتا ہوں۔ چلڈرن کمپلیکس ملتان کس نے بنوایا؟ چلڈرن کمپلیکس فیصل آباد کس نے بنوایا؟ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ کس دور میں بنا؟ نواز اور ملتان میں کڈنی انسٹیٹیوٹ کس دور میں بنا؟ رجب طیب اردوان ہسپتال، آپ جانتے ہیں کہ جب جنوب میں سیلاب آیا تو ترکی نے تحفے کے طور پر مظفر گڑھ میں 100 بیڈ کا اسپتال بنایا تھا، رجب طیب اردوان ہسپتال۔ ہم نے جناب اسپیکر اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا اور 250 بیڈ کا مزید اضافہ کیا، اربوں روپے وہاں پر لگا کر، اور یہ بھی رجب طیب اردوان ہسپتال جو ہم نے بنایا یہ دنیا کا ایک شاہکار ہے۔ آپ جائیں وہاں پر، بہترین مشینری، بہترین اکوپمنٹ، جو کہ جنوبی پنجاب میں، یہ جنوبی پنجاب کا دن رات نعرہ لگا کر سیاسی طور پر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جینون جنوبی پنجاب کی خدمت کی جناب اسپیکر۔ اور پھر صحت کے میدان میں آپ کا تعلق ہمارے بڑے خوبصورت صوبے کے پی کے سے ہے، اور ہمیں کے پی کے اوپر بڑا ہمارا شاندار صوبہ ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ صحت کے حوالے سے کہاں پر اس دور میں بہترین سہولیات مہیا کی گئیں؟ نواز شریف کے دور میں ہسپتالوں میں پنجاب کے جناب اسپیکر مفت ادویات کا نظام ہم نے جاری کیا۔ غریب، بیوہ، یتیم، بے کس، بے سہارا، اللہ کا نام لینے والے مریضوں کے لیے ایمرجنسی میں مفت ادویات کا انتظام ہم نے کیا، پی ایم ایل این نے کیا۔ جناب اسپیکر اسپتالوں میں فری انتظام، اور پھر جو ٹیسٹ ہوتے تھے ان ہسپتالوں میں سب فری کر دیے، اور یہ اربوں روپے کا پیکج، یہ جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو باتیں کرتے تھے اور دعوے کرتے تھے، جناب اسپیکر انہوں نے یہ تمام طبی سہولتیں چھین لی ہیں۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا۔ انہوں نے سب چھین لیے، سب سہولتیں غریب کے منہ سے چھین لی۔ اور جناب اسپیکر نواز شریف کے دور میں، ہمارے زمانے میں کینسر کی بعض اقسام کے لیے فری ادویات کا انتظام ہم نے کیا تھا، جس کے اوپر اربوں روپے خرچ کیے گئے۔ نوارٹس آپ نے سنا ہوگا، وہ جو سوئس کمپنی ہے، ان سے اشتراک کر کے جناب اسپیکر ہم نے یہ انتظام کیا تھا۔ انہوں نے کینسر کے مریض کے منہ سے جو وہ دوائی تھی ان کو زندہ رکھنے کے لیے، صحت مند کرنے کے لیے، وہ بھی چھین لی۔ اور پھر یہ کہتے ہیں، یہ جناب ریاست مدینہ کا نام کس منہ سے لیتے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ میں خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی بات سوچ سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں دن رات ریاست مدینہ کا نام لینے والے وہ مفت دوائیاں چھین لیں، وہ مفت علاج واپس لے لیں، وہ کینسر کے مریضوں سے جو لائف سیونگ ڈرگز وہ چھین لیں، اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرنا جناب اسپیکر یہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ اور پھر ہم نے برن سینٹرز، جدید برن سینٹرز ہم نے بنائے، اور وہ ملتان میں ہے، لاہور میں ہے، ہر جگہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جناب اسپیکر جنوبی ایشیا کی سب سے شاندار اور ماڈرن فورینزک لیب جناب اسپیکر ہم نے بنائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور آج یہ فورینزک لیب پورے پاکستان کو فائدہ دے رہی ہے۔ پورے پاکستان کو نہیں بلکہ دنیا کے ممالک بھی، اسکاٹ لینڈ سے بھی یہاں پر جناب اسپیکر باقاعدہ آتے ہیں کرمنل کیسز اس فورینزک لیب میں، اور وہ فورینزک لیب آج عدلیہ کے لیے، آج پولیس کے لیے
آج بہت بڑا ان کے لیے ایک سپورٹ ایسٹ ہے جناب اسپیکر. اور اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کروں گا کہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیب معیاری ہم نے قائم کی, ورنہ جعلی ادویات کی بدولت مریض موت کے منہ میں جاتا تھا. اور یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے. بشمول پرانے زمانے میں پورے پاکستان میں جناب اسپیکر جعلی ادویات بکتی تھی, اور ہمارے دور سے پہلے پنجاب میں بھی بکتی تھی, مگر الحمدللہ ہم نے اللہ کا نام لیا اور جعلی ادویات کو جڑ سے اٹھا کر پھینک دیا. اور جناب اسپیکر یہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبس جو ہم نے بنائی یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. آپ آئیں, میں آپ کو گزارش کروں گا جا کر دیکھیں, اور خدارا جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے ان کو یہ مشورہ دیں. یہ وقت گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا, یہ وقت گزر جائے گا تو یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ڈرگ ٹیسٹنگ لیب لگا کر اس ملک کے لاکھوں مریضوں کی جانیں بچائیں, جس طرح ہم نے نواز شریف کے دور میں کیا. جناب اسپیکر اسی طرح جو دیہی صحت کے مراکز ہیں وہاں پر میں یہ بات کھلے دل سے قبول کرتا ہوں کہ وہ پوری طرح وہاں پر وہ کام نہیں کر رہے تھے. اس لیے ہم نے ملٹیپل انٹرونشنز کی. نمبر 1 کیا کیا, ان مراکز میں ہم نے موبائل جو سکیننگ مشینیں ہیں وہ لے گئے تاکہ دیہاتوں کی اور قصبوں کی خواتین وہاں پر آ کر اپنے ایکسرے کروائیں اور علاج کروائیں. اس سے راتوں رات یہ دیہی مراکز یہ ایکٹیویٹ ہو گئے. اور دوسرا کام میں نے آپ کو خدمت میں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے موبائل ہسپتال پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جہاں پر ٹیلے ہیں, جہاں پر راستے نہیں ہیں, وہاں پر ہم نے درجنوں موبائل ہسپتال جناب اسپیکر ہم نے وہاں چلائے. اور اس طرح ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں جس کو یہ بڑے فخریہ انداز میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر, شاید آپ بھی کنٹینر میں کھڑے ہوتے تھے, نہیں میں نے آپ کو دیکھا نہیں, وہاں پر کنٹینر میں کھڑے ہو کر کس طرح یہ ہیلتھ کی باتیں کیا کرتے تھے, آج انہوں نے بالکل الٹ اس کے کیا, الٹی گنگا بہائی, اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں مریض بغیر دوائی کے موت کی منہ میں چلے گئے. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جو کوئی غریب مریض ہے, جناب اسپیکر مجھے دیکھیں, جو غریب مریض ہے وہ دوائی اور علاج کے بغیر اس زمانے میں سسک سسک کر جان دیتا ہے, اور جو امیر جو مریض ہے وہ دوائی اور علاج کے بغیر وہ اس دنیا سے جا نہیں سکتا. جناب اسپیکر اسی طریقے سے ہم نے یہ نواز شریف کی خدمت ہے قوم کو کہ ہیلتھ کارڈ ہم نے انٹروڈیوس کروایا. یہ تو ہر چیز کی اس کے اوپر جا کے تختی لگانے میں یہ ماسٹر ہیں, کوئی شک نہیں. جہاں پر منصوبہ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی تختی لگا دی, نہیں چل رہا اس کو بھی تختی لگا دی. یہ جو ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ ہم نے شروع کیا تھا, اور اگر آج یہ بڑھاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو میں نے واقعات آپ کو گنوائے ہیں کوئی مجھے امید نہیں ہے, کاش یہ کر سکیں اور ہم ان کی دل کھول کر تحسین کریں گے, لیکن ایسا نہ 3 سالوں میں ہوا ہے نہ ہوتا نظر آتا ہے. اب میں آپ کی توجہ ایک ایسے منصوبے کی طرف لانا چاہتا ہوں جو آپ کے دل میں بھی وہ گھر کر جائے گی. وہ ہے جناب اسپیکر پنجاب انڈاؤمنٹ ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ. میں جب برطانیہ میں تھا غریب الوطنی میں تو سوچتا تھا کہ برطانیہ کے اندر یہ جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے جو 55-60 سال سے لیبر پارٹی کے زمانے سے وہاں پر چل رہی ہے, یہ کس طریقے سے انہوں نے تعلیم کے میدان میں, صحت کے میدان میں فری, چاہے کوئی لارڈ کا بیٹا ہے یا کوئی
स्वीपर का बेटा है, चाहे कोई मजदूर का बेटा है या किसी अपना बेवा का यतीम बच्चा है, सबको उनकी लियाकत और हुनर के हवाले से उनको तालीम मिलती है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब हम पाकिस्तान आए, रब ताला ने हमें मौका दिया, नवाज शरीफ की सरबराही में जनाब स्पीकर, हमने अल्लाह ताला के फजल करम से ये पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड बनाया। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि तकरीबन हमारी हुकूमत जब टर्म पूरी हुई तो तकरीबन 20 अरब रुपए के वज़ाइफ गरीब यतीम बच्चों और बच्चियों को, यतीम बच्चों को जो गरीब हैं, किसी का माँ बाप इस दुनिया में नहीं, वो इस दुनिया से कूच कर गए, कोई उनके सरों पर शफकत, दस्ते शफकत रखने वाला नहीं, जनाब स्पीकर, कोई उनको पूछने वाला नहीं। ये पीफ उनका सहारा बन गया, ये पीफ उनकी छतरी बन गई। और 18 से 20 अरब रुपए जब हमारी हुकूमत का वक्त खत्म हुआ, ये वज़ाइफ उन बच्चों और बच्चियों को मिल गए। मैं जानता हूं ऐसे कई घरानों को, खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं, उनको मैं खुद मिला, उन बच्चियों को जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, आज वो पीफ की बदौलत डॉक्टर्स बन गई हैं, इंजीनियर्स बन गए हैं। जनाब स्पीकर, उन्होंने मास्टर्स किया है, उन्होंने बहुत शानदार तरक्की की है और वो कौम के अजीम मेमार बन गए हैं। इनको इन प्रोग्रामों से कोई सरोकार नहीं, एक ही है कि किस तरह ऑपोजिशन को दीवार से लगाना है। ये शौक पूरा कर लें। 2000 जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो अवाम अपने वोट से इनको दीवार से लगा देंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, और आपको अच्छी तरह इल्म है कि ये जो एजुकेशन एंडाउमेंट फंड है, ये खाली पंजाब के लिए हमने नहीं बनाया था, ये KPK के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, ये सिंध के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, ये बलूचिस्तान के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, ये गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, ये कश्मीर के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, क्योंकि ये सारे इकाइयां मिलकर पाकिस्तान बनाती हैं। पंजाब पाकिस्तान नहीं है। मेहरान की वादी, KPK के बर्फपोश पहाड़, बलूचिस्तान के संगनाक पहाड़, कश्मीर की हसीन वादियां और गिलगित के बेहतरीन मनाजर, ये मिलकर पंजाब और पाकिस्तान बनाते हैं। तो हमने इन तमाम चीज़ों के जनाब स्पीकर जब इजरा किया तो पूरे पाकिस्तान को इसमें शरीक किया। और आपको पता है, आप जानते हैं जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि इमरान खान नियाजी जब नवाज शरीफ के दौर में हम ये लैपटॉप्स बांट रहे थे, लैपटॉप्स, कितनी तनकीद हुआ करती थी आप जानते हैं। लाखों लैपटॉप्स हमने बांटे, कहते थे कि ये पैसे का ज़िया है, कहते थे कि ये वोट खरीदने की एक भौंडी कोशिश है, कहते थे कि ये पैसा किसी और जगह लगना चाहिए। आज मैं आपसे पूछता हूं कि इस कोविड के दौर में लैपटॉप काम आया कि नहीं आया? इस कोविड के दौर में जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, ऑक्सफोर्ड में, स्टैनफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, पाकिस्तान में जब तालीम और तदरीस का प्रोग्राम खत्म हो गया कोविड की वजह से, तो ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हुआ। तो ये लैपटॉप्स थी आज जो लाखों हमने मेरिट पर होनहार बच्चों और बच्चियों को जो तकसीम की थी जनाब स्पीकर, आज उनका वो इज्जत की रोजी कमाने का वो एक बेहतरीन टूल बन गया है। आज लैपटॉप ही है जिसने आज तालीम और तदरीस का प्रोग्राम पाकिस्तान में जारी और सारी किया है। और फिर ई लर्निंग का प्रोग्राम किसने शुरू किया? वो PMLN की हुकूमत ने शुरू किया। यूथ को, अनएम्प्लॉयड यूथ को
جو قرض جات ملتے تھے جناب اسپیکر وہ کون کس نے دیے؟ وہ الحمدللہ پی ایم ایل این کی حکومت نے دیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور جناب اسپیکر خواتین کو کس نے امپاور کیا؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ کس نے خواتین کے انٹرپرینورشپ پروگرام شروع کیے؟ کس نے خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائے؟ کس نے خواتین کو کاروبار میں بینکس میں ان کو ٹرین کیا؟ جناب اسپیکر یہ سب نواز شریف کے دور میں شروع ہوا. جناب اسپیکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3G اور 4G کا پروگرام 3G اور 4G کا پروگرام یہ ہمارے دور میں شروع ہوا. قبائلی علاقوں سمیت اس کا سب کو فائدہ پہنچا. اور جناب اسپیکر جب دہشت گردی اگر خدا نہ خواستہ ہو تو پھر جناب اسپیکر کون نہیں جانتا کہ پھر معیشت کا باغ دہشت گردی میں وہ نہیں بستا، وہ پھول نہیں پھولتا، وہ خوشبو نہیں دیتا. جناب اسپیکر عدم استحکام ہو تو پھر وہ آندیاں عدم استحکام کی وہ پھر معیشت کو وہ کاروبار کو وہ پھر پنپنے نہیں دیتی، وہ باغ اجڑ جاتے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا چکا کہ کس طرح دہشت گردی نے پاکستان کو تباہ کر دیا تھا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. اور APS پشاور کا اندوناک واقعہ کس کو یاد نہیں؟ کس طرح ہمارے وہاں پر پھول جو ہیں وہ مرجھا گئے، کس طرح تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ آیا جناب اسپیکر. اور پھر آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے پوری قومی قیادت کو اپنے سیاسی مخالفین سمیت ایک میز پر اکٹھا کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان اس میٹنگ کے معرض وجود میں آیا جس نے پاکستان میں بالآخر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا. جناب اسپیکر اس لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ کو یاد ہے ضرب العضب اور رد الفساد. جناب اسپیکر ضرب العضب اور رد الفساد جو افواج پاکستان نے مل کر جو آپ پیچھے ہٹیں پلیز، پیچھے ہٹیں، اس کو پیچھے پلان جاری کیا، پیچھے اپنی اپنی سیٹوں پہ جائیں، اپنی سیٹوں پہ جائیں، اپنی سیٹوں پہ کاٹ کر پھینک دیا. اور قومی سلامتی کے اس عظیم کسی کو کراس نہ ہونے فرض میں اپنی سیٹوں پہ جائیں. 70,000 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. جناب اسپیکر کس طرح افواج پاکستان نے، رینجرز نے، پولیس نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، کس طرح ان کے افسروں نے اور سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا. پیچھے جائیں، پیچھے. جناب اسپیکر کس طرح انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس قوم کی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو بچایا اور خود جان دے کر وطن کے لیے پیچھے جائیں، اگلے جہاں پیچھے جائیں چلے گئے. قوم ان کی قربانیوں اپنے اپنی سیٹ ان کی قربانیوں کو کبھی جگہ میں فراموش نہیں کریں گی. جناب اسپیکر اور یہی وہ مرحلہ تھا، اپنے ہاتھ یہی وہ مرحلہ تھا جناب اسپیکر، یہی وہ مرحلہ تھا اپنے ہاتھ میں رہے پاکستان کو شدید وہیم اپنے ہاتھ مالی میں رہے، مشکلات کا اپنے ہاتھ میں سامنا رہے، تھا. وسائل بڑے سارے اپنے ہاتھ میں محدود رہے تھے بھائی. جناب اسپیکر، مگر نواز شریف نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی. ہر چیز کو ایک طرف رکھتے ہوئے جناب اسپیکر نواز شریف نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تمام وسائل اس عظیم کام میں جھونک دیے. اور آج اکا دکا واقعات کے علاوہ
پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت حد تک امن قائم ہو چکا ہے. اور میں یہ کہوں گا جناب اسپیکر کہ آج عالمی ممالک کو بھی پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے. آج امن پسند قوموں کو بھی پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ 70,000 قربانیاں دونوں دینے سائڈ والے اپنے پیچھے کریں ملک نے پیچھے کریں ان کو باہر پیچھے کے کریں دونوں ممالک سائڈوں کو کے لیے پیچھے کریں. امن قائم کرنے میں اپنے سارجنٹ ایٹ آرم دونوں سائڈوں کو پیچھے کریں. جناب اسپیکر دونوں سائڈ کو اور پیچھے میں کریں دونوں یہاں سائڈ کو پر پیچھے کریں دونوں سائڈ کو پیچھے کریں دونوں سائڈ کو دونوں سائڈ کو پیچھے کریں اپنی اپنی جگہ پہ جائیں. قبائلی علاقوں کے غیور محب وطن اور پاکستان کے وفادار نہ کریں اس طرح عوام کو اپنی اپنی جگہ پہ آئینی رہیں. اور جمہوری حق دے کر پاکستانیوں کے ساتھ شامل کر دیا اور 10 سال میں ان کے لیے 100 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے. لیکن جناب اسپیکر وزیر خزانہ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں انہی کا بیان ہے چند ماہ کچھ عرصہ پہلے کہ اس دور میں معیشت کا اپنی جگہ پہ بڑا فرق ہو گیا. جناب اسپیکر عمران نیازی نے کون نہیں جانتا کہ عمران نیازی کے ان 3 سالوں میں 10,000 سے زائد پاکستان کا تاریخی مالیاتی خسارہ کیا ہے جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں. 10,000 ارب سے زائد 13,000 ارب روپے کا The House Adjourned 13,000 House Adjourned ارب 10 روپے کا منٹ 10 منٹ کے لیے House Adjourned ہوتا ہے 13,000 House Adjourned